चलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। चलें तो वेलकम टू CIU के वीक 2 ऑफ दी सहाबा कोर्स। सहाबा इकराम का कोर्स है और आज उसका वीक 2 है। पहले वीक में हमने क्या डिस्कस किया था उसको पूरा रिपीट तो नहीं करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीक में हमने सहाबा के कोर्स की इंट्रोडक्शन या तारुफ के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था कि आजकल ग्लोबली ऑल अराउंड द ग्लोब क्या प्रॉब्लम है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस का एक इशू चल रहा है, यानी कि उर्दू में कहते हैं शनाख्त का बहरान, वो चल रहा है। और उसमें हमने ये देखा कि अगर हम किसी आइडेंटिटी को अपना लेते हैं, अपने लिए एक रोल मॉडल बना लेते हैं, तो हमारे लिए वो हेल्दी भी है और हमारी खुशी का ज़रिया भी बनता है। जब हम किसी अच्छी शख्सियत को अच्छी शख्सियत को हम अपना लेते हैं एज अ रोल मॉडल। हमने ये भी देखा है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए, हमारे यूथ के लिए स्पेशली, कि वो एक्सेलेंट रोल मॉडल्स लें वर्सेस बैड रोल मॉडल्स के। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि एक्सेलेंट रोल मॉडल ढूंढने के लिए उनके लिए वो खुद से ढूंढ शायद नहीं पाएंगे, क्योंकि स्कूल भी ये नहीं करता है, मीडिया भी नहीं करता है, और इसके अलावा मूवीज जो हैं आज की, हॉलीवुड बॉलीवुड, कोई भी ये काम नहीं करता है कि वो अच्छे अच्छे रोल मॉडल्स को हमारे सामने रखें। अगर वो रखते भी हैं तो वो 1 in 100 कोई बताते हैं और उसमें भी सारी डिस्टॉर्टेड व्यूज होती हैं। फिर हमने ये भी देखा कि हमें इसमें एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, मेजर रोल प्ले करना पड़ेगा अपने बच्चों को हेल्प करने में, अपने इर्द गिर्द के लोगों को हेल्प करने में, और अपने आप को भी, कि हम अपने लिए सही रोल मॉडल्स चुनें। इसके बाद हमने देखा कि अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम का स्टेटस क्या बताया कुरान करीम में। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सहाबा के मुतालिक जो कुछ बताया है, उससे यही पता चलता है कि सहाबा हमारे लिए एक्सीलेंट रोल मॉडल्स हैं और हमें उनको फॉलो करना चाहिए। मेन रोल मॉडल तो हमारे लिए आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और तमाम पैगम्बरान इस्लाम है। लेकिन जब हम किसी को बोलते हैं कि इनको फॉलो करो, तो कहेंगे ये तो चोजन पीपल हैं, ये तो प्रॉफिट्स हैं, इनके ऊपर तो वही आती थी, इनको तो ये तो कुछ गलत काम कर ही नहीं सकते थे, ये तो सिंफुल है ही नहीं, ये तो सिनलेस हैं। ये सब बातें जब हम करते हैं तो फिर हमें उन लोगों को रोल मॉडल्स चुनना होगा जो कि दुनिया में है लेकिन वो पैगंबर नहीं है, नबी नहीं है। तो वो कौन से लोग हैं? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल उनके साथ जिन्होंने तरबियत हासिल की, जो कि समझ ले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत अपने ज़ेरे साया की। और अगर ऐसे लोग हमको मिल जाएं तो जाहिर है कि उन्होंने वही आदतें, वही खसलतें, वही कैरेक्टरिस्टिक्स, वही कैरेक्टर अपनाए हैं जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश की उनमें डालने की। तो हमारे लिए बहुत क्रूशल है, बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है कि हम सहाबा इकराम के मुतल्लिक कुछ जान लें, और जिस तरह उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एमुलेट करने की कोशिश की, हम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ सहाबा इकराम को भी एमुलेट करने की, उनको कॉपी करने की, उनकी इत्तिबा करने की कोशिश करें। तो लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन के बाद हमने 4 सहाबियों के मुतल्लिक पढ़ा था। वरक़ा इब्न नौफल, खदीजा बिनती खुवैलिद रदियल्लाहु ताला अन्हा, अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु, और ज़ैद इब्न हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु। अब नेक्स्ट सहाबी के मुतल्लिक जब हम स्टार्ट करते हैं, मैं अभी स्टार्ट करती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों में से किसी ने मुझे याद नहीं दिलाया, मैं सबसे गिला करूंगी, किसी ने भी मुझे टेक्स्ट नहीं किया। मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे आप टेक्स्ट करें, मुझे याद दिलाएं ड्यूरिंग माय क्लास, मैं उस वक्त नोट नहीं ले सकती हूँ, तो आप मुझे टेक्स्ट कराएं कि वो जो हदीस मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी अबाउट मरियम एंड खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में, जो मैंने आपको हदीस बताई थी, उसमें क्या गड़बड़ थी। उसमें यही था ना कि उसमें लिखा था कि मरियम जो थी वो भी तमाम औरतों से मतलब वो भी बेस्ट थी, और फिर हजरत खदीजा के लिए भी यही था कि वो भी तमाम से बेस्ट थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद आ गया, तो कल मैंने चेक किया तो उसमें हदीस सही बुखारी में है, आप लोग नोट कर लीजिए, ये हदीस सही बुखारी में है। हदसनी, मैं पूरा पढ़ नहीं रही हूँ उसकी पूरी, चले मैं वो नहीं पढ़ती हूँ, सिर्फ एंड का पढ़ती हूँ कि क़ाला समिअतु अलियन, यानी अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, यक़ूलु समिअतु, उन्होंने कहा मैंने सुना,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने सुना यकूल कि वो कह रहे थे खैरुन निसाइहा मरियमु इब्नतु इमराना, ठीक है, खैरुन निसाइहा यानी द बेस्ट। आप इसको मैं इंग्लिश में भी बता देती हूँ। अली रदी अल्लाह ताला अन्हु नरेटेड, आई हर्ड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेइंग मरियम यानी मैरी, इंग्लिश में अगर कहते हैं हम तो मरियम ही कहते हैं, द इब्नतु इमराना, द डॉटर ऑफ इमरान यानी इमरान की बेटी, खैरु निसाइहा यानी वो तमाम औरतों से बेहतर थी, was the best among the women। इसके साथ क्लैरिफिकेशन बुखारी में आगे लिखा हुआ है of the ब्रैकेट में लिखा है of the world of her time, ठीक है ना, of the world of her time। इसीलिए ये बात क्लियर हो गई कि अपने ज़माने में जो उस वक्त जो दुनिया थी उसमें बेस्ट खातून कौन थी, वो मरियम थी। उसके बाद नेक्स्ट इसके साथ ही वखैरु निसाइहा खदीजतु, वखैरु एंड द बेस्ट ऑफ द वुमेन, और औरतों में सबसे बेहतर कौन थी, इज इसमें पास्ट टेंस तो नहीं है, इसमें इज है उस जमाने के, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की यह हदीस है खदीजतु। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो उसी वक्त कहा होगा खदीजतु, या उनकी डेथ से पहले का या उनकी डेथ के बाद, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने ये कहा कि सबसे बेहतर, और फिर उसके साथ आगे ब्रैकेट में लिखा है ऑफ दिस नेशन, यानी जो उम्मत मुस्लिमा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, उसमें पूरी दुनिया के लिए, आपने कुरान में पढ़ा लिखा है निसाउल आलमीन, किसके लिए लिखा है, मरियम के लिए लिखा हुआ है, लेकिन खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिए किसने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें ऐड किया है कि सबसे बेहतर जो दुनिया में सबसे बेहतर जो हैं वो मरियम थी, और सबसे बेहतर जो इस नेशन के लिए है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए है, वो खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा थी। आ गई समझ में बात? लास्ट टाइम हम थोड़े से इस पे वो हो गए थे कि दोनों एक ही लफ्ज़ है, मैं इसको थोड़ी क्लैरिफाई कर लूँ। तो इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सहाबिया से। सहाबिया कौन है? सहाबा हम सहाबी कहते हैं और सहाबिया कहते हैं। जैसे हम कहते हैं जिस तरह हमने अरबिक में पढ़ा है सहाबी और सहाबियतुन, सहाबियुन और सहाबियतुन, तो यहाँ पर ये है सहाबिया, जिसको हम तो उनको हटा रहे हैं यहाँ पर, उसमें किसके मुतालिक आज हम पढ़ेंगे, बरका। बरका कौन थी? ऐमन। याद है लास्ट टाइम हमने इसका जिक्र किया था, ऐमन का जिक्र किया था। ऐमन कौन थी? वो बरका थी। बरका के मुतालिक अब हम देखते हैं वो कौन थी। बरका एक एबिसिनियन स्लेव थी, यानी एक हबशा की थी। एबिसिनियन आपको पता है ना, एबिसिनिया अब कहाँ पर है, जिसको हम इथियोपिया कहते हैं। तो एबिसिनियन स्लेव थी, यानी हबशा की एक स्लेव थी, यानी एक लॉन्डी थी, फीमेल स्लेव थी, और कहाँ पर थी? मक्का में थी। मक्का में थी, एंड वो कहाँ पर सर्व करती थी और किसको सर्व करती थी? मक्के में सर्व करती थी। किसके घर में? अब्दुल्ला और आमिना के घर में। आपको पता है अब्दुल्ला और आमिना कौन थे? सबको मालूम है, आप सबको मालूम है अब्दुल्ला और आमिना कौन थे। अब्दुल्ला और आमिना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा थे। तो 2 वीक्स उनके मैरिज के बाद, यानी अब्दुल्ला और आमिना की जब शादी हुई, उसके 2 हफ्ते के बाद ही अब्दुल्ला जो है वो किसी बिजनेस ट्रिप पे गए। जब अब्दुल्ला बिजनेस ट्रिप पे गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जब बिजनेस ट्रिप पे गए, तो वहां पर उनकी डेथ हो गई, उनकी वफात हो गई। और क्या हुआ कि ये जो डेथ का जब ये न्यूज आई, अब्दुल्ला की डेथ की जब न्यूज आई, तो उस वक्त आमिना के पास कौन थी? बरका। बरका थी उनके पास। उस वक्त वो ऐमन नहीं थी, उस वक्त वो बरका थी सिर्फ। आप ये सोचें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का क्या हाल हुआ होगा। शादी के 2 हफ्ते बाद उनके शौहर का इंतकाल हो गया, अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा भी नहीं हुए। तो वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, तो वो पहली खातून थी, बरका पहली खातून थी जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में उठाया, सॉरी। फिर बरका जो है वो आमिना के साथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के साथ एक दफ़ा मदीना ट्रैवल पे गई। उस वक्त मदीना का नाम मदीना नहीं था, यस्रिब था। यस्रिब वो ट्रैवल के लिए गई। आई एम सॉरी। तो ऑन द वे बैक आमिना की डेथ हो गई, आमिना की डेथ हो गई। तो बरका जो है वो छोटे से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके मक्का वापस आए। बरका जो है वो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ थे। अब्दुल मुत्तलिब की वफात के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
ان کے چچا ابو طالب نے لے لیا. جب وہ ان کے ساتھ جب ابو طالب کے پاس تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی برکہ ان کے ساتھ ہی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق اور شادی کے متعلق، تو اس وقت برکہ ان کے ساتھ رہنے چلی گئیں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برکہ رہنے چلی گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو امی کہا کرتے تھے، ان کو اپنی ماں کہا کرتے تھے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ برکہ کی شادی کرا دیں. وہ یہ چاہتے تھے کہ برکہ کی شادی ہو جائے. دیکھیں آپ اس سے ایک سبق سیکھ رہے ہیں. اس زمانے کی آپ دیکھیں حالات کیا تھے. ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہے، کوئی بیوہ ہو جاتی ہے، کوئی مطلقہ کسی کی طلاق ہو جاتی ہے، اس عورت کو لوگ اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں. یہ تو بیوہ ہے، یہ جو ہے اس کا بیڈ اومن ہے، یہ تو کھا گئی اپنے شوہر کو، یہ تو فلاں کر گئی، یہ تو فلاں کر گئی، یہ تو اس کے تو نصیب بھی برے ہیں. جب کوئی بیوہ ہوتا ہے تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جب کوئی کسی کی طلاق ہوتی ہے تو بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ تو پتہ نہیں کیسی ہوگی، یہ تو طلاق ہو گئی ہے، اس کے میاں نے اس کو طلاق دے دی ہے، اس نے طلاق لے لی ہے، جو بھی ہے اس کے پیچھے خوب ساری باتیں بناتے ہیں اور اس سے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. میں اپنی زندگی میں کتنی دفعہ میں نے کتنی طلاق شدہ اور بیوہ کی میں نے شادیاں کرانے کی کوشش کی ہیں. میں یہ کراتی رہتی ہوں شادیاں، کوشش کرتی رہتی ہوں، لیکن جب کسی کا نام لو تو فوراً میری کوئی نہ کوئی دوست جو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے وہ کہہ دیتی نہیں 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 طلاق والی نہیں چاہیے، نہیں 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 بیوہ نہیں چاہیے. اینی ویز میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ آپ دیکھیں برکہ کی ایج دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا تھا اور برکہ اس سے پہلے ان کے گھر میں تھی. اب ان کی ایج کیا ہوگی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ برکہ اکیلی نہیں، تو وہ چاہتے تھے کہ برکہ کی شادی ہو جائے. تو عبید ابن زید جو ہیں وہ یثرب میں اس وقت تھے، انہوں نے پروپوز کیا. عبید ابن زید نے برکہ کے لیے پروپوز کیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ شادی ہو تو انہوں نے پروپوز کیا اور اس کے بعد ان کو فری کر دیا گیا، کیونکہ وہ سلیو تھیں، ان کو فری کر دیا گیا اور عبید ابن زید نے ان سے شادی کر لی اور برکہ ان کے ساتھ مکے سے مدینہ چلی گئی. مدینہ یعنی اس وقت وہ یثرب تھا. ان دونوں کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام تھا ایمن. اسی لیے برکہ کا نام جو ہے ایمن بھی کہا جاتا ہے، ان کا نام ایمن بھی ہے. جب ان کی عبید ابن زید کی ڈیتھ ہو گئی، وہ فوت ہو گئے، تو ایمن جو ہے وہ واپس مکہ موو کر گئی. جب وہ مکہ آ گئیں تو وہاں پر اس وقت تک آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے انہوں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیو کیا. she was among the first ones to believe in the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان پہ بہت بھروسہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ان کی گود میں پلے تھے، ان کو بہت بھروسہ تھا. اور اب وہ واپس ان کے پاس آ گئی تھی، تو اب ان کا جو بیٹا تھا ایمن، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بہت ہی امپورٹنٹ میسج تھا، بہت ارجنٹ میسج تھا، جو کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنوے کرنا تھا. یہ بہت ڈینجرس مشن تھا، بہت ہی زیادہ ڈینجرس مشن تھا. اور وہ عورت تھیں، عورتوں کو اتنا چیک نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ عورت تھیں، عورتوں کو بھی چیک کر لیتے تھے اور پھر پوری طرح ان کو اسٹرپ کر کے ان کے پاس سے دیکھتے تھے کہ یہ کہیں جاسوسی تو نہیں کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کفار ہر کچھ کرنے کے لیے تیار تھے. تو وہ یہ کرتے تھے کہ وہ کسی عورت کو بھی اگر وہ کوئی پیغام رساں ہو، پیغام لے کر جا رہی ہو، تو اس کو اسٹرپ کر کے دیکھتے تھے. تو یہ بہت ہی خطرناک مشن تھا، لیکن وہ گئیں اور جا کے دارالارقم ان کو جانا تھا، لیکن وہ پھر بھی وہاں پر گئیں، لیکن راستے میں قریش نے اس کو بلاک کیا ہوا تھا، پورے دارالارقم کو بلاک کیا ہوا تھا، چاروں طرف سے گھیراؤ کیا ہوا تھا. پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کسی طرح پہنچ گئی، خطرناک طریقے سے بھی پہنچ گئی، اور وہاں جا کے انہوں نے وہ میسج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا جواب دیا آپ دیکھیں. کہا کہ یو آر بلیسڈ ایمن، آپ کے اوپر اللہ کی برکتیں ہیں. اور پھر آگے کیا کہا، یو ڈیفینیٹلی ہیو اے پلیس ان پیراڈائز. تو ایمن کو یا برکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو یہ خوشخبری دے دی کہ آپ کے لیے جنت میں ڈیفینیٹلی ایک جگہ ہے.
اس کے بعد جب وہ وہاں سے گئیں، اب دیکھیں اب تو پھر بیوہ ہو چکی تھی نا، تو اب جب وہ گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کیا کہ جس کو anyone who wants to marry one of the people of paradise should marry ایمن. انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو جنت کی خاتون، ایک خاتون کے ساتھ اگر کوئی شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایمن سے یا برکہ سے شادی کر لیں. اب اس وقت وہ بوڑھی ہو چکی تھی، کافی بوڑھی تھی. شی واز اولڈ، باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ شی واز اولڈ، وہ بوڑھی ہو گئی تھی. اینڈ شی واز ناٹ دیٹ اٹریکٹیو. اب ویسے ہی انسان جو بہت خوبصورت بھی ہوتی ہے، ان کو کہتے ہیں نا کہ ان کی جو ہے عمارت جو ہے اصل عمارت کیا تھی کھنڈرات سے بھی پتہ چل جاتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں. لیکن ویسے ہی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی وہ جو اٹریکٹیونیس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور چارم ختم ہو جاتا ہے. بوڑھی بھی تھیں اور اتنی اٹریکٹیو بھی نہیں تھی. پہلے سے آپ دیکھیں نا وہ حبشی تھیں. حبشی ہونا ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے. کچھ لوگوں کو بلیک لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو بلیک لوگ نہیں اٹریکٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے اندر جو ریسزم ہے نا وہ بولتا ہے. تو زید ابن حارثہ انہوں نے پھر ایمن سے شادی کی. آپ کو یاد ہے زید ابن حارثہ کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں. اور وہ کون تھے؟ یہ وہ سلیو تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر، جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو گفٹ دیا تھا شادی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ کو یاد ہے ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا اڈاپٹڈ چائلڈ بنا لیا تھا. لیکن جب حکم آیا تو زید ابن محمد کہنے لگے تھے لوگ، جب حکم آیا سورہ احزاب میں تو اس کو چینج کر کے لوگوں نے پھر زید ابن حارثہ ان کا نام کر دیا. اب یہ جو ہیں زید ابن حارثہ اور برکہ ایمن، ان کا ایک بیٹا ہوا اور اس کا نام تھا اسامہ. تو اسامہ ابن زید جو ہیں وہ کن کے بیٹے تھے؟ برکہ کے اور زید ابن حارثہ کے. اب آپ کو ہسٹری سمجھ آ گئی. میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ بالکل کلیئرلی آپ کو یہ بات بتا دوں، کوئی کنفیوژن نہ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ زید ابن حارثہ کو بہت پیار کرتے تھے. اور جب اسامہ پیدا ہوئے تو اسامہ ابن زید کو وہ اتنا پیار کرتے تھے جیسے وہ ان کا اپنا بیٹا ہو. اسامہ ابن زید سمجھ لیں کہ ان کے لاڈلے تھے. برکہ جو ہیں وہ مکے میں رہیں کافی عرصے تک، جب تک کہ مائگریشن بھی ہو چکی تھی، ہجرت ہو چکی تھی، لوگ مدینہ چلے گئے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمے کچھ کام دیے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے کچھ کام دیے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برکہ کو ایمن کو بھی کچھ کام دیے تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ برکہ یعنی ایمن یہ اور زید ابن حارثہ ان دونوں نے مکے سے مدینہ ہجرت کی. اور کس طرح ہجرت کی؟ آن فٹ، پیدل. یہ لوگ پیدل مکے سے مدینہ گئے. جب وہ مدینہ پہنچے وہ لوگ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، سوری آج میں بار بار اتنا عجیب سا آ رہا ہے، مجھ سے روکا ہی نہیں جا رہا ہے اپنے آپ کو. جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب برکہ کے پیروں کو دیکھا اور پتہ چلا کہ وہ پیدل چل کے آئی ہیں اتنی دور، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیروں کو مساج کیا، ان کی پیروں کی مالش کی اور ان کا بہت خیال رکھا. ان کو ماں کہتے تھے، ان کو امی کہتے تھے، اور ان کی پیروں کی خوب مالش کی اور ان کا بہت خیال رکھا. پھر آپ کو یاد ہے کہ بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد، یہ سب آئیں. بیٹل آف احد میں انہوں نے ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا. انہوں نے جو لوگ زخمی ہوتے تھے، اب دیکھیں بوڑھی بھی تھی لیکن پھر بھی ان کی ہمت تھی، انہوں نے لوگوں کو پانی ڈسٹریبیوٹ کیا اور جو زخمی ہوتے تھے ان کی زخموں کو ٹریٹ کیا، ان کے وونڈز کو ٹریٹ کیا. اور پھر اس کے بعد یہ خیبر میں بھی گئیں، غزوہ خیبر میں بھی گئیں اور حنین میں بھی گئیں. آپ دیکھیں حنین اور خیبر دونوں میں وہ ساتھ گئیں. لیکن ان کے جو بیٹا تھا ایمن، اس میں وہ شہید ہو گئے، اس جنگ میں وہ شہید ہو گئے. اب ایمن شہید ہو گئے لیکن باقی کون بچے ہیں؟ اسامہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اکثر وزٹ کیا کرتے تھے برکہ کو، اور ان کو جا کے کہتے تھے امی آپ کیسی ہیں. عربک میں کہتے تھے، ظاہر لوگ کہتی تھے امی آپ کیسی ہیں، آپ ٹھیک ہیں، اس طرح کر کے ان سے بات کرتے تھے. اور وہ کیا کہتی تھیں؟ ان کا جواب بھی سن کے آپ حیران ہوں گی. وہ کہتی تھیں کہ میں اس وقت تک اچھی ہوں جب تک اسلام ٹھیک ہے، جب تک اسلام صحیح ہے، اسلام نافذ ہے، جب تک I am well as long as Islam is well. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، برکہ زندہ تھی اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو وہ رونے لگی. جب وہ بہت روئیں تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن چلے جائیں گے،
مجھے معلوم ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وفات پا جائیں گے، لیکن میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وحی نہیں آئے گی، کوئی وحی نہیں آئے گی، وحی اب رک گئی بس. یعنی ان کو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں اور سیل آف دا پروفٹس ہیں، اور ان کے بعد اور کوئی وحی نہیں آنے والی ہے. ایمن جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک سورس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 5 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، لیکن کچھ سورسز میں لکھا ہوا ہے کہ وہ زندہ تھیں جب تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، جب تک. تو اب اس میں سے کون سا سورس صحیح ہے کون سا غلط ہے؟ شیخ مصطفیٰ نے دونوں سورس کوٹ کیے ہیں، تو ہم بھی دونوں سورس یاد رکھتے ہیں. جب بھی وفات ہوئی ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ان کی ڈیتھ. نیکسٹ صحابی کو ہم لیتے ہیں. نیکسٹ صحابی کے متعلق ہم بہت اچھی طرح پڑھ چکے ہیں خلفاء کے کورس میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن وہاں ہم نے کیا کیا تھا، بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا، لیکن کس طرح پڑھا تھا کہ ان کی سیاسی رول کے بارے میں، ان کا رول ایز اے خلیفہ، وہ ایک میجر پولیٹیکل رول تھا ان کا، وہ سب سے پہلے خلیفہ تھے، اور ہم نے ان کے بارے میں جو کچھ پڑھا وہ خلافت کے ضمن میں پڑھا. وہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اباؤٹ 3 سال چھوٹے تھے، اور وہ بھی قریش کے تھے، لیکن قریش کے جس کلین کے تھے اس کا نام تھا تیم، TAYM، تیم کلین آف قریش. وہ ایک تاجر تھے، یہ آپ لوگوں کو پتا ہے وہ تاجر تھے، اور ان کا جو کیپٹل تھا وہ اچھا خاصا زیادہ تھا. امیر تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، اور ان کی جو کیپٹل تھی وہ اباؤٹ 40,000 درہم. 40,000 درہم بہت ہوتا ہے، کافی زیادہ ہوتا ہے 40,000 درہم. تو وہ اپنی تجارت کے سلسلے میں کافی ٹریول کرتے رہتے تھے، کافی ٹریول بھی کرتے تھے، اور لوگوں کو معلوم تھا، مشہور تھے کہ وہ بہت کائنڈ بھی تھے، بہت نرم دل بھی تھے، اور جنروسٹی بھی ان میں بہت تھی. مطلب اس لیے وہ مشہور تھے کہ وہ سخی بھی بہت تھے، فراغ دل بھی تھے اور نرم دل بھی تھے. اور وہ سب سے پہلے مرد تھے جنہوں نے پبلکلی اسلام کو ایکسیپٹ کیا، اسلام کو ایکسیپٹ کیا. آپ کو پتہ ہے نا، لوگ اسلام کو ایکسیپٹ کرتے تھے لیکن چھپا کے رکھتے تھے. کیوں چھپا کے رکھتے تھے؟ کیونکہ اس وقت کفار جو ہے وہ ان کی قریش آف مکہ جو ہے ان کو بہت بری طرح سے ٹارچر کرتے تھے، اور لوگ بہت کم تھے. ظاہر ہے پہلے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے چلے گئے، حضرت بکر، حضرت علی، حضرت خدیجہ، اس طرح لوگ ایڈ ہوتے گئے. لیکن جب تک بہت کم تھے، جب تک زیادہ زور سے اعلان کریں گے تو جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ان سب کو یہ لوگ پرسیکیوٹ کر دیں گے. تو اسی لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے کیا کیا، پہلے انہوں نے پبلکلی اسلام کو ایکسیپٹ کیا. کیوں انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا؟ کیونکہ وہ بہت نوبل تھے، اچھے سمجھے جاتے تھے، ان کے پاس بہت پیسہ بھی تھا. جب بہت پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جو بھی کرتے ہیں ان کو اتنا کچھ ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں تنگ کرے گا. ون آف دا نوبلز تھے وہ. ابو بکر نے کچھ اور لوگوں کو، کافی لوگوں کو انہوں نے اسلام کی طرف دعوت دی، اور انہوں نے جب اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی تو ان لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا. ایک کچھ امپورٹنٹ پرومیننٹ نیمز جو ہیں مسلمانوں کے، صحابہ اکرام کے، میں آپ کو کچھ نیمز کرتی ہوں، بہت سارے تو میں ابھی نہیں پوری لسٹ بتا سکتی ہوں. مثلا زبیر ابن العوام، الزبیر ابن العوام، آپ نے پڑھا ہے نا، زبیر کے بارے میں یاد ہے خلفاء کے اس میں ہم نے پڑھا تھا. پھر عثمان ابن عفان، ان کو بھی آپ جانتے ہیں، عثمان ابن عفان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا ان دا خلفاء. طلحہ ابن عبید اللہ، ان کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا تھا، طلحہ کے بارے میں. سعد ابن ابی وقاص، ان کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا. تھوڑا تھوڑا ہم نے ان سب کے بارے میں پڑھا تھا. عثمان ابن مدون، ان کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا تھا. عثمان ابن مدون یہ تھے. پھر ایک ابو عبیدہ ابن جراح، یاد ہے اس کے بارے میں سبا نے سوال کیا تھا، عبیدہ ابن جراح. تو ابو عبیدہ ابن جراح، ان کو بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت اسلام دی تھی. پھر عبد الرحمن ابن عوف، ان کے بارے میں بھی ہم بہت سن چکے ہیں. پھر ابو عالمہ کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا تھا، اور الارقم، ان کے بارے میں بھی شاید ہم نے نہیں پڑھا تھا. لیکن یہ کچھ پرومیننٹ صحابہ تھے جن کے بارے میں، جن کے نام فور فرنٹ پہ ہیں کہ ان کو بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت اسلام دی تھی، اور انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا. اب کچھ سورسز کے مطابق
अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो की 4 बीवियां थी, 4 बीवियां इन ऑल, और उनके 6 बच्चे थे, 3 बेटे और 3 बेटियां। शेख मुस्तफ़ा ने अपने बुक में, अपने कोर्स में उन्होंने 2 वाइफ्स का जिक्र किया है, 2 बीवियों का जिक्र किया है, रुमान और अस्मा। रुमान और अस्मा 2 का जिक्र किया है। उनके जो 3 बेटे थे उनके नाम हमें मालूम है। हजरत अबू बकर के 3 बेटे थे, एक का नाम था अब्दुर्रहमान, एक का नाम था अब्दुल्लाह और एक का नाम था मोहम्मद। उनकी 3 बेटियां थी, एक का नाम था अस्मा, एक का नाम था आयशा और एक का नाम था कुलसूम। हम अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा और आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में काफ़ी सुन चुके हैं, क्योंकि आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से एक बीवी थी। और अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में भी हम सुन चुके हैं, इंशाल्लाह उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जब मुसलमानों की तादाद मक्के में 38 हो गई, 38 हो गई, जब 38 हो गई, तो अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अब हमें वी शुड गो पब्लिक, अभी हमें ऐलान कर देना चाहिए, इस्लाम के मुतालिक लोगों को बता देना चाहिए, और हम बस यानी खुल के इस्लाम के लिए हम दावत देंगे लोगों को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तो हम काफ़ी कम हैं। तो बाद में फिर अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कन्विंस कर दिया कि अब हम पब्लिकली करेंगे। और अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो वो इंसान थे जिन्होंने काबा में सबसे पहली पब्लिक स्पीच दी, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे वहीं पर। काबे का जो अहाता है, काबे के बाहर, अब ये जो इतना बना हुआ है ये तो सब नहीं था ना, काबा था और काबे के इर्द गिर्द जो जमीन थी वो थी। तो उस वक्त अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फर्स्ट पब्लिक स्पीच दी काबे में, और काबे के पास बैठ के, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होके दी होगी शायद, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वहीं पर बैठे हुए थे। जब अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने ये स्पीच दी, तो लोगों ने, कुरैश मक्का जो कुफार थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अटैक किया, उन पे हमला किया, और साथ साथ दूसरे मुसलमान जो वहाँ बैठे हुए थे उन पे भी हमला किया। उनको जमीन पे गिरा दिया और उनको खूब जोर जोर से मारा, उनको जमीन पे गिरा के जोर जोर से मारा, इतना कि उनका खून ही खून बहने लगा। इतना खून बहा कि उनके चेहरे पे, कहा जाता है कि उनके चेहरा जो है, उनका फेस पता नहीं चलता था कि कहाँ उनकी नाक है, मतलब उनका पूरा चेहरा खून से लथपथ था। फिर उसके बाद बनु तमीम एक कबीला है, उसके लोग आए और उन्होंने आके इनको रोका। ये जो कुरैश के लोग लगे हुए थे इनको मार रहे थे, फिर बनु तमीम के कुछ लोग आए और उन्होंने आके उनको रोका मारने से, और अपने घर लेके चले गए। और फिर वो बनु तमीम के लोग जो हैं वो काबे की तरफ गए और उन्होंने जाके कहा कि अगर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की डेथ हो गई, ये जो आप लोगों ने जख्मी किया है, अगर वो फौत हो गए तो उतबा जिसने उनको मारा था उसकी भी खैर नहीं है, वो ही इज अ डेड मैन, उसको भी हम मार डालेंगे। मतलब जब उन्होंने जोर से अनाउंस किया जाके, तो अब लोगों की समझ में आया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी किसी ने पनाह दी है, और आके उन्होंने धमकी भी दी है, बड़ी बुरी तरह से धमकी दी कि अगर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौत हो गए तो उतबा जो है जिसने उनको मारा था, ही इज अ डेड मैन, वो उसकी भी शामत है, उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब देर से, जब उनको होश आया और जब वो उठे, बेहोश थे, जाहिर है उनका इतना खून बहा था, जब उनकी आंख खुली, जब वो होश में आए, तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका क्या था? What happened to the messenger of Allah? अल्लाह के रसूल को क्या हुआ? मतलब किसी ने उनको तो नहीं जख्मी किया, वो तो ठीक है ना। सबसे पहले उनको अपनी फिक्र नहीं थी, उनको यही फिक्र थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। बनु तमीम के लोग जो हैं वो थोड़े से गुस्से हो गए, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे कहने लगे, मतलब उन्होंने कहा कि यही तो वो हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने आपको इतनी ट्रबल में डाल दिया, ही गॉट यू इनटू ट्रबल, और फिर भी आप उन्हीं के मुतालिक पूछ रहे हैं, क्या हो गया आपको? लेकिन हज़रत अबू बकर जो है वो तो मुसलमान थे, वो तो ईमान वाले थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र उनकी अवलीन फ़िक्र थी। फिर जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ उनके पास आई खाना लेके, बनु तमीम के जिस घर में वो थे वहाँ पर लेकर आए, तो सबसे पहले उनको पूछा, हाउ इज़ मोहम्मद, मोहम्मद कैसे हैं? सबसे पहले ये पूछा। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, तुम खाना खाओ।
حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم لیکن تم کھانا کھاؤ. پھر انہوں نے کہا اپنی ماں سے، انہوں نے کہا کہ آپ جائیں اور جا کے جمیل کے ساتھ آپ جائیں اور جا کے پتہ کرائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. جمیل کون تھی؟ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، یعنی فاطمہ بنت الخطاب. وہ عمر الخطاب کی بیٹی تھی فاطمہ، یعنی نہیں سوری، بنت الخطاب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی. سوری آپ کو یاد ہے نا وہ واقعہ کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ میں تلوار لے کے، تو راستے میں کسی نے کہا جا کے اپنی بہن کو دیکھو وہ بھی مسلمان ہو گئی ہے. جب وہ اپنی بہن کے پاس گئے تو یہی تھی وہاں پر فاطمہ جو کہ قرآن پڑھ رہی تھی. انہوں نے اپنا قرآن جو بھی ان کے پاس ورق تھے وہ چھپا دیے تھے، یاد ہے وہ قصہ؟ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی اور ان کا نام تھا فاطمہ. وہ فاطمہ کو جمیل کہتے ہیں. تو وہ فاطمہ جو کہ عمر بنت الخطاب یعنی فاطمہ بنت الخطاب، وہ ان کے ساتھ انہوں نے کہا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ فاطمہ کے ساتھ جائیں اور فاطمہ کے ساتھ جا کے معلوم کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جو ہیں وہ فاطمہ یعنی جمیل کے ساتھ گئیں اور ان سے کہا کہ میں ان سے پوچھا جا کے فاطمہ سے. تو فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ فاطمہ نے یہ جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں اور مجھے ابو بکر کے بارے میں بھی نہیں پتا، لیکن میں وزٹ کر سکتی ہوں. آئی کین کم اینڈ وزٹ ہم. دیکھیں ان کا طریقہ کہ میں آ کے ابو بکر کو مل سکتی ہوں خود. اب کیوں انہوں نے ایسے کہا؟ انہوں نے کہا مجھے نہ آپ کے بیٹے کے بارے میں معلوم ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے، لیکن میں وزٹ کر سکتی ہوں. کس کو وزٹ کر سکتی ہوں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے مل سکتی ہوں. یہ اس میں کیا حکمت تھی؟ یہ حکمت تھی کہ وہ خود ابھی ایک ہڈن مسلم تھی. لوگوں کو ابھی پتہ نہیں تھا کہ فاطمہ مسلمان ہو چکی ہیں. اگر ان کا پتہ چل جاتا تو پھر کیا ہوتا، کیونکہ ابھی ان کو خود بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ابو بکر کی والدہ کو بتاؤں یا نہیں بتاؤں کچھ. ابو بکر کی والدہ بھی اس وقت مسلمان نہیں تھی. تو وہ ان کی وزڈم تھی، ان کی حکمت تھی فاطمہ کی کہ وہ چلی گئیں. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ نبی، ان کو یہ ڈر تھا نا کہ کوئی بتا نہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا ابو بکر کے بارے میں. تو انہوں نے کیا کیا، اپنی حکمت یوز کی اور وہ گئیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے. بہت سیڈ تھی اور جب وہ پہنچی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا ہاؤ از ہی، وہ کیسے ہیں. کس کے بارے میں پوچھا؟ نام نہیں لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا. ہاؤ از ہی، وہ کیسے ہیں. انہوں نے جواب دیا، فاطمہ نے جمیل نے جواب دیا آپ کی امی سن رہی ہیں، یور مدر از لسننگ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ڈونٹ وری اباؤٹ ہر، ان کی فکر نہیں کریں، آپ بس بولیں. پھر انہوں نے کہا اب فاطمہ نے جواب دیا ہی از ہیلدی اینڈ ہی از فائن، کہ وہ ٹھیک ہیں الحمدللہ، وہ ہیلدی بھی ہیں اور وہ فائن بھی ہیں، مطلب وہ ٹھیک ٹھاک ہیں. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ کہاں ہیں، ویئر از ہی؟ تو اس نے جواب دیا فاطمہ نے وہ دارالارقم میں ہے. آپ کو پتا ہے دارالارقم کو انہوں نے اپنا ایک سیکرٹ جگہ بنا کے رکھی تھی جہاں یہ اپنی میٹنگز ہولڈ کیا کرتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولے جب ان کو پتا چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں؟ اب وہ بے چین ہو گئے ان سے ملنے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ میں نہ کھانا کھاؤں گا، نہ میں کچھ کھاؤں گا، نہ میں کچھ پیوں گا اس وقت تک کہ جب تک آپ لوگ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچا دیں. زخمی ہیں، بری حالت میں ہیں، اتنا خون بہا ہے، اتنے پریشان ہیں، لوگوں نے ان کو مارا ہے، سب کچھ، لیکن اٹھتے ہی سب سے پہلے کس کی فکر تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اپنی ماں سے پوچھا، ماں کو بھیجا، جمیل سے پوچھا، جمیل نے آ کے بتایا. اب ان کے ذہن میں کیا ہے؟ سب سے پہلے میں نہ کھانا کھاؤں گا، نہ میں پانی پیوں گا جب تک آپ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا نہ دیں. اب خود چل بھی نہیں سک رہے تھے، لہو لہان تھے، آپ سوچیں. پھر ان لوگوں نے انتظار کیا کہ جب کوسٹ کلیئر ہو گیا، جب لوگ بیچ میں کوئی نظر نہیں آ رہے تھے، مطلب ہو سکتا ہے شام ہو گئی ہو، رات ہو گئی ہو، جب لوگ نظر نہیں آ رہے، تب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے.
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسہ دیا اور پھر اس کے بعد تمام مسلمان جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تھوڑے سے جتنے بھی تھے وہی کل مسلمان تھے اس وقت، انہوں نے بھی سب نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھک کے سر پہ بوسہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے، اور لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ ابو بکر نے کہا او میسنجر آف اللہ آئی ایم فائن، میں ٹھیک ہوں، جسٹ اے لٹل فیس انجری، چل بھی نہیں سکتے تھے، لہو لہان تھے، ان کو اٹھا کے لایا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، صرف میرے چہرے پہ تھوڑی سی انجری ہے۔ لیکن ساتھ ہی پھر کیا کہا؟ لیکن میری والدہ یہاں پر ہیں، میری امی یہاں پر ہیں، آپ ان کو اسلام کی دعوت دیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ میری ماں مسلمان ہو جائے، شاید وہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے، شاید وہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے، اگر وہ اسلام قبول کر لے گی تو دوزخ کی آگ سے بچ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دعا کی اور پھر اس کو بلایا اور اسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی کو بلایا اور ان کو دعوت اسلام دی، اور الحمدللہ انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اب یہ دیکھیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی بھی مسلمان ہو گئی، الحمدللہ۔ پھر ایک دفعہ کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کعبے کے سامنے پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ کون آیا؟ عقبہ ابن ابی معیط، عقبہ ابن ابی معیط وہ آیا، وہ بھی کفار میں سے تھا، قریش مکہ میں سے تھا، وہ آیا اور اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے سے لپیٹ کے ان کو چوک کرنا شروع کر دیا، ان کی گردن کو ویسے پھانسی نہیں لگاتے ہیں اس طرح ان کو چوک کرنا شروع کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو وہ جب انہوں نے جمپ لگائی اور انہوں نے اس بندے کو پکڑا، اس کو گریب کیا اور اس کو دھکا دے کے گرایا، اور پھر یہ بخاری میں حدیث، اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا عقبہ سے کہ کیا ایک آدمی کو آپ اسی لیے مارنے کی کوشش کر رہے ہو کہ صرف وہ یہی کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ بخاری میں would you kill a man for saying that my Lord is Allah، یعنی کہ آپ صرف یہ کہنے پہ آپ کسی کو قتل کر رہے ہیں، کسی کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا، بے حد پیار تھا، اور بہت عزت کرتے تھے اور بہت خیال رکھتے تھے ان کا، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے کمپینین رہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایبیسینیا یعنی حبشہ جس کی ہم بات کر رہے تھے، وہاں حبشہ کے لیے انہوں نے ہجرت کی، وہ وہاں رہنا چاہتے تھے لیکن رہے نہیں، وہ واپس آ گئے۔ تھوڑے دن کی جرنی کے بعد ان کو کون ملا وہاں پر؟ ابن الدغینہ۔ وہ کون تھے؟ وہ ایک لیڈر تھے ایک ٹرائب کے جس کا نام تھا قارہ کے لیڈر تھے، وہ ان کے سردار تھے۔ انہوں نے اس آدمی نے ابن دغینہ نے پوچھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ جواب دیا کہ میرے لوگوں نے مجھے یہاں سے نکال دیا ہے، مطلب کہ مکے سے، تو میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ I will travel in the land and worship my Lord، جہاں بھی مجھے ایسی جگہ ملے گی کہ میں اپنے رب کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکوں۔ آپ کو پتہ ہے نا، پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہجرت کرنے کے لیے جو سب سے مین ریزن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب آپ کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے کہ آپ اپنی سوشل سٹیٹس بڑھانے کے لیے، اپنی اکنامک سٹیٹس بڑھانے کے لیے، پیسے کے لیے، پڑھائی کے لیے، اپنی فیملی کے لیے بیٹر پراسپیکٹس کے لیے، فیوچر کے لیے آپ کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن کس وقت ضروری ہو جاتا ہے ایک جگہ سے ہجرت کرنا؟ جب وہاں آپ اپنے دین کو پریکٹس نہیں کر سکتے ہو، جب آپ وہاں اللہ کی صحیح عبادت نہیں کر سکتے ہو، تو وہاں سے، اس ملک سے، اس شہر سے، اس جگہ سے آپ کو ہجرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس نے جواب دیا، الدغینہ نے، کیا نام تھا ان کا؟ ابن الدغینہ، انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر، آپ کی طرح کے ایک آدمی، آپ اتنے معتبر، اتنے زبردست آدمی ہیں، آپ کو نہ تو بھاگنا چاہیے اور نہ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں یا اپنے ملک سے نکال دیں۔ آپ کیوں اچھے ہیں؟ بتایا اس نے، اس نے پھر صاحب نے وضاحت کی
آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, آپ لوگوں کی آپ کی جو فیملی ہے اس کی ٹائز کو آپ فلفل کرتے ہیں, آپ اپنی پوری فیملی کا خیال رکھتے ہیں, آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. میں آپ کو انگلش میں بھی پڑھ کے بتا دیتی ہوں. ابو بکر, a man like you should neither flee nor be cast out. You help the poor, you fulfill family ties, you carry the burdens. اور آگے, and you are nice to your guests. آپ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, ان کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں. and you support the truth. اور آپ سچ, حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں. تو وہ کہنے لگا, I will take you under my protection. میں آپ کو اپنے پروٹیکشن میں لیتا ہوں, اپنی حفاظت میں لیتا ہوں. پروٹیکشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پروٹیکٹ کر رہا ہے, اللہ ہی پروٹیکٹر ہے. حافظ تو اللہ ہی ہے, حفیظ اللہ ہی ہے. لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں یہاں پر, دنیا میں بھی ایک پروٹیکشن کی جیسے ضرورت ہوتی ہے, جیسے پہلے بھی ابو بکر کو بنی تمیم نے لے لیا, تو یہاں بھی اس آدمی نے کہا کہ میں آپ کو اپنے پروٹیکشن میں لیتا ہوں. اور اگر وہاں کا یہ دستور تھا کہ اگر آپ اپنے پروٹیکشن میں عربوں میں لے لے کسی کو, تو پھر کوئی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہے. اور کہا کہ گو بیک اینڈ ورشپ یور لارڈ ان یور سٹی. آپ واپس اپنے سٹی جائیں اور وہاں جا کے مکے جائیں, اور مکے میں اپنے رب کی جس طرح عبادت کرنا چاہیں کر لیں. پھر وہ ابن الدغینہ جو تھا وہ حضرت ابو بکر کے ساتھ ہی مکے واپس آیا, دونوں اکٹھے مکے گئے. اب قریش کیا کہنے لگے؟ قریش یہ کہنے لگے اس سے, الدغینہ سے, ابن الدغینہ سے, کہ آپ ابو بکر سے کہیں کہ یہ اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں, پبلکلی نہ پڑھیں. یہ جو ہیں یہ کچھ بھی پڑھیں, کچھ بھی, مطلب چاہے نماز پڑھتے ہیں, کچھ نماز پڑھتے ہیں یا کچھ ریڈ کرتے ہیں, کچھ پڑھتے ہیں, جو بھی کریں, لیکن یہ کسی کو ڈسٹرب نہیں کریں گے, پبلکلی نہیں پڑھیں گے, کچھ بھی نہیں بولیں گے. اور ہمیں یہ ڈر ہے, ہمیں یہ خوف ہے کہ یہ ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں گے, ہمارے عورتوں اور ہمارے بچوں کو ورغلانے کی کوشش کریں گے کہ یہ مسلمان ہو جائیں. دیکھیں یہاں تک ان سے دشمنی تھی کہ یہ اپنے گھر میں پڑھیں. قریش کے لوگوں نے ابن الدغینہ کو یہ بولا. ابو بکر نے اگری کر لیا کہ ٹھیک ہے میں اپنے گھر میں نماز پڑھوں گا, پبلکلی نماز نہیں پڑھوں گا. تو وہ اپنے گھر میں نماز پڑھنے لگے. پھر ایک دن کیا ہوا, پھر ان کو دماغ میں یہ آیا کہ میں کھلی جگہ پہ نماز پڑھوں. ٹھیک ہے کعبے پہ نہ پڑھوں, لیکن اوپن کورٹ یارڈ میں پڑھوں, جیسے کوئی صحن ہے اس میں جا کے پڑھوں. پھر انہوں نے کیا کیا, وہاں پر قرآن پڑھنا شروع کیا. جب وہاں قرآن پڑھنا شروع کرتے تو عورتیں اور بچے وہاں پر جمع ہو جاتے. جب وہ قرآن پڑھتے, عورتیں اور بچے وہاں جمع ہو جاتے. اور حضرت ابو بکر کا دل اتنا نرم تھا کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے, جتنا بھی قرآن اس وقت تک نازل ہوا تھا, آپ کو پتہ ہے نا مکی دور ہے, جتنا بھی قرآن نازل ہوا تھا وہ پڑھتے تھے اور وہ روتے تھے. تو پڑھتے پڑھتے جب روتے تھے تو لوگ ان کو دیکھتے تھے, آگے عورتیں اور بچے دیکھتے تھے, تو ان پہ بھی اثر ہو جاتا تھا. جب قریش کو یہ پتا چلا کہ وہ یہ کر رہے ہیں, تو انہوں نے پھر ابن الدغینہ کو جا کے کمپلین کیا. انہوں نے شکایت لگائی کہ دیکھیں یہ جو ہیں اب کھلے ہو کے کھلی جگہ پہ جا کے, کورٹ یارڈز میں جا کے اور صحن میں جا کے یہ پڑھتے ہیں, تو ہماری عورتیں اور ہمارے بچے ان کو سنتے ہیں. تو پھر ابن الدغینہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھیں ہماری ایک ڈیل تھی, آپ اپنے گھر کے اندر پڑھیں گے, آپ اپنے گھر کے اندر نماز قرآن جو بھی پڑھنا ہے گھر کے اندر پڑھیں گے. اگر آپ یہ ڈیل پورا نہیں کریں گے تو میری پروٹیکشن مجھے واپس دے دیں. مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا ہے جو عرب لوگ آپ کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈیل توڑی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کی پروٹیکشن آپ کو واپس دیتا ہوں, and I am satisfied with the protection of Allah. میرا اللہ میری پروٹیکشن کرے گا, میرا اللہ میری حفاظت کرے گا, مجھے آپ کے پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے. پھر ایک دفعہ کیا ہوا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے گئے. اب جب کعبے میں نماز پڑھنے گئے تو ایک بیوقوف پاگل کوئی قریش, اس نے اٹھا کے ان کے سر کے اوپر غلاظت پھینکتی ان کے اوپر. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے ایک بندے کو دیکھا, ایک نوبل آدمی تھا, عزت دار بندہ تھا, اس کو کہا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ اس پھول نے, اس بے وقوف نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو وہ جو عزت دار آدمی تھا اس نے جواب دیا کہ تم نے خود یہ کیا ہے اپنے آپ پہ, تم خود آ کے یہ کر رہے ہو, تم اس کو انوائٹ کر رہے ہو کہ وہ تمہارے اوپر غلاظت پھینکے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ سکتے تھے؟ انہوں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ اے میرے رب یو آر سو پیشنٹ. 3 دفعہ کہا کہ اے میرے رب آپ
مجھے بھی صبر دیں, آپ صبر والے ہیں, آپ مجھے بھی صبر دیں. ایک مطلب یہ تھا, یو آر سو پیشنٹ. ابو بکر جو ہیں وہ اپنے پیسوں سے کئی سلیوز کو انہوں نے رہا کیا. آپ کو پتہ ہے سلیوز کو رہا کرنا آسان نہیں تھا. انہوں نے کافی سلیوز کو اپنے پیسوں سے رہا کیا. جب انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان پہ اتنا ٹارچر کر رہے ہیں, ان کا جو ماسٹر تھا ان پہ اتنا ٹارچر کر رہا ہے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہوا. انہوں نے کہا, اس کے ماسٹر کو جا کے کہا, when will you stop torturing people؟ آپ کب لوگوں کو ٹارچر کرنے سے, لوگوں کو اتنا تنگ کرنے سے, ان پہ یہ ظلم کرنے سے آپ کب باز آئیں گے؟ اس نے جواب دیا, وہ جو ان کا جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ماسٹر تھا, اس نے کہا you messed him up so you save him. تم نے اس کو میس اپ کیا ہے. یہ پہلے تو مسلمان نہیں تھا تو ٹھیک تھا, لیکن یہ جب مسلمان ہو گیا, یہ تم لوگوں کے میس کرنے سے مسلمان ہوا ہے, اگر تمہارے کہنے سے مسلمان ہوا ہے تو تم اس کو سیو کرو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹریڈ کر لیا یا خرید لیا, اس کے پیسے دے کے اور ان کو خرید لیا. اسی طرح ایک دفعہ ایک سلیو گرل تھی, ایک لونڈی تھی, جس کو ایک آدمی مارے چلا جا رہا تھا, اور وہ اتنا تھک گیا کہ وہ بیٹھ گیا. وہ تھوڑی دیر رک گیا اور پھر کہتا ہے کہ میں ریسٹ جو کر رہا ہوں, جو میں تمہیں مارتے مارتے رک گیا ہوں, یہ میں رحم کے لیے نہیں کر رہا ہوں, تم پہ مجھے رحم نہیں آ رہا ہے, مجھے تم پہ ترس نہیں آ رہا ہے, لیکن میں اس لیے رک گیا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں, بیکاز آئی ایم ٹائرڈ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے تمہیں روک دیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا اس لیے تم رک گئے, اس عورت کو اور مار نہیں سکے. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لونڈی کو, اس سلیو گرل کو بھی رہا کرا دیا, اس کو بھی خرید لیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں سلیوز کے لیے بہت زیادہ کمپیشن تھا, بہت زیادہ ان کے لیے پریشان ہوتے تھے اور ان کو فری کرنے کی کوشش کرتے تھے. کچھ سورسز کے مطابق انہوں نے 8 سلیوز جو ہیں ان کو خریدا, 8 سلیوز. یہ تو ہم نے ابھی 2 کے بارے میں سنا, لیکن 8 سلیوز کو خریدا, جس میں 4 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں. اگر آپ جائیں گے تو کسی سورس میں وہ نام بھی لکھے ہوئے ہیں, لیکن وہ سورسز اوتھینٹک ہے کہ نہیں. اگر آپ ایون ویکیپیڈیا چلے جائیں, کہیں بھی دیکھ لیں, آپ کو نام نظر آئیں گے کہ دیز ور دا سلیوز ہو ور فریڈ بائی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے, کیونکہ کچھ سورسز جو ہیں وہ ان کو ڈینائی کرتے ہیں, کچھ ناموں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, کچھ کو ڈینائی. اب ان کے نام جو بھی تھے, وہ سلیوز جو بھی تھے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنا پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سلیوز کو, کم از کم 8 سلیوز کو تو انہوں نے 4 مرد اور 4 عورتوں کو فری کیا تھا. اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ان سے کہا کہ بیٹا, میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ جو ویک سلیوز ہیں آپ انہی کو فری کرتے ہو, جو ویک سلیوز ہیں انہی کو آپ فری کرتے ہو. اگر آپ اسٹرانگ اور ینگ سلیوز کو فری کرو گے تو وہ آپ کی مدد کر سکیں گے, آپ ان کو اپنے کام کے لیے یوز کر سکو گے. دیکھیں باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, کیا جواب دیا کہ ابا, میں صرف وہی کر رہا ہوں جو اللہ مجھ سے چاہتا ہے. I only want what Allah wants. اپنے ابا سے کہا, میں اپنے لیے سلیوز نہیں چاہتا ہوں, میں اپنے لیے کسی کو کام کرنے کے لیے نہیں فری کر رہا ہوں, میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم سلیوز کو فری کریں. اچھا, حضرت ابو بکر کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ ان کا جو نام ہے الصدیق بھی ہے نا, حضرت ابو بکر صدیق, ہم شروع سے بولتے آ رہے ہیں. کیسے اور کیوں یہ ٹائٹل ان کو ملی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسرا والمعراج پہ گئے تھے اور وہاں سے جب وہ واپس آئے, وہ ایک میریکولس جرنی تھی, آپ سب کو معلوم ہے, کیونکہ ایک رات میں, بلکہ پارٹ آف دا نائٹ میں, ایک رات بھی نہیں, پارٹ آف دا نائٹ میں وہ کہتے تھے کہ میں یہاں سے فلسطین گیا, میں مسجد اقصیٰ گیا, مسجد اقصیٰ سے لے کے پھر بیت المقدس سے لے کے پھر میں آسمانوں پہ گیا, 7 آسمانوں سے ہو کے, اور میں پھر ایک ہی نائٹ میں, مطلب جروسلم بھی گیا اور ایک ہی نائٹ میں معراج پہ بھی گیا, اتنا اوپر بھی گیا, اور سب نظارہ کر کے اللہ تعالیٰ سے نماز لے کے اور میں واپس بھی آ گیا, اینڈ پارٹ آف دا نائٹ میں. تو جب انہوں نے آ کے لوگوں سے کہا تو لوگ ان کا بہت مذاق اڑا رہے تھے, بہت مذاق اڑایا کہ ہاں, کیونکہ دیکھیں اس زمانے میں, ابھی تو ہمارے پاس پھر بھی چلے راکٹس ہیں, چیزیں ہیں, اسپیس میں لوگ جاتے ہیں, ہم تھوڑا تھوڑا امیجن کر سکتے ہیں کہ ہاں کوئی اوپر تک چلے, کبھی نہ کبھی جائیں گے, لیکن یہ ایسی دنیا کی ریسورسز کی بات نہیں تھی, یہ تو ایک معجزہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مکے سے جروسلم اور جروسلم سے پھر 7 ہیونز کراس کر کے اوپر جا کے ان کو وہاں نماز کا تحفہ دیا. ایسی جگہ تک وہ گئے جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے تھے, اس کو بھی کراس کیا.
لیکن پردہ بیچ میں حائل تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بیچ میں ایک پردہ حائل تھا. وہ اللہ کو دیکھ نہیں سکے, اللہ سے بات کر کے پیغام لے کے نماز کا گفٹ لے کے آ گئے تھے. جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ اس طرح بول رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے جا کے سب سے پہلے ابو بکر سے کہا, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, دیکھا آپ کے دوست کیا کہہ رہے ہیں, اور مذاق اڑاتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک رات کے حصے میں یہ کر کے آیا ہوں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک پرنسپل سیٹ کر دیا, ایک اصول انہوں نے بنا لیا, اور انہوں نے کہا میرا اصول یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو وہ سچ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہیں گے وہ سچ ہے, اور میں ان کی وحی پہ بھی بلیو کرتا ہوں, تو میں اس پہ کیوں نہ بلیو کروں. جب وہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ وحی آئی ہے اور وحی میں یہ آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے, پیغمبر بنایا ہے, اور یہ قرآن ریویل کیا ہے, تو میں سب کچھ وہ بلیو کرتا ہوں, تو میں یہ کیوں نہ بلیو کروں. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر وداؤٹ اینی کنڈیشن یعنی انکنڈیشنلی میں ان کی سچائی میں یقین رکھتا ہوں. پھر کیا ہوا, جب لوگ مدینے مائگریٹ کرنا شروع ہو گئے, ہجرت مدینہ سٹارٹ ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب جو مسلمان ہیں ان کو لے کے آپ مدینے روانہ ہو جائیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اسی وقت چاہتے تھے کہ وہ بھی روانہ ہو جائیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آپ انتظار کیجئے, ویٹ. ان سے کہا کہ ان کو یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اکٹھے جائیں, انہوں نے ان کو انتظار کروایا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, ایک دن حضرت ابو بکر جو ہیں وہ کس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, وہ اپنے گھر میں تھے, اور ان کے پاس ان کی 2 بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا, دونوں ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں, اور دوپہر کا ٹائم تھا. تو کسی نے آ کے اطلاع دی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دس از دا میسنجر آف اللہ ود ہز ہیڈ کورڈ, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, تشریف لائے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے سر کو چھپا رکھا ہے, انہوں نے اپنے ہیڈ کو کور کر کے رکھا ہوا ہے, اور پھر coming at a time at which he never used to visit us before. دوپہر کے وقت وہ آئے, اور دوپہر کو ایسا ٹائم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی دوپہر کے وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو وزٹ کرنے کے لیے نہیں آتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے, may my father and mother be sacrificed for him, میرے ماں باپ ان پہ قربان ہو جائیں. بائی اللہ, اللہ کی قسم, وہ اس وقت جب آئے ہیں تو ضرور کوئی بہت ہی زیادہ ضروری کام ہے, اٹس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے اجازت لی اندر آنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے اسلامی طریقہ ہے کہ اجازت, کمرے میں آنے, گھر میں آنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے. جب انہوں نے اجازت لی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ ابو بکر سے کہا, اجازت لی اور کہا کہ آپ کے پاس جو لوگ اس وقت ہیں ان سے ذرا کہیں کہ ہٹ جائیں, مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں پر کوئی نہیں, آپ ہی کی فیملی ہے, اور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں, ایک آپ کی بیوی, دونوں میری بیٹیاں ہیں, ایک آپ کی بیوی ہے اور ایک اس کی بہن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے, کیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, shall I accompany you? اور پھر کہتے ہیں may my father be sacrificed for you, O messenger of Allah. پھر وہ کہتے ہیں میرے ماں باپ, آپ میرے باپ, آپ میرے والد آپ پہ قربان ہو جائیں. ابھی ایک طریقہ ہے عرب لوگوں کا بولنے کا, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی قربانی دے کے میں آپ کے ساتھ جاؤں, میں اپنے ماں باپ کو ذبح کر کے آپ کے ساتھ جاؤں, یہ نہیں ہے. یہ ایک طریقہ ہے, ان کا ایک فریز ہے. ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستانیوں میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں, ہائے میں قربان, ہائے میں قربان, میں تجھ پہ قربان. تو یہ اس وقت وہ لوگ ماں باپ کی کا کہا کرتے تھے. تو یہ ایک طریقہ تھا, ایک فریز تھا. انہوں نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, shall I accompany you? تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جی, یس. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ایکسائٹڈ ہو گئے, کہتے ہیں کمپینین شپ, او میسنجر آف اللہ, یعنی مجھے آپ کے ساتھ ٹریول کرنے کا یہ موقع مل رہا ہے, میں آپ کا کمپینین ہوں گا, میں آپ کا ساتھی ہوں گا اس سفر پہ جو مکے سے مدینے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یس. یہ بخاری میں ہے, اگین آپ دیکھنا چاہیں تو پوری آپ حدیث دیکھ سکتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میں نے کبھی بھی کسی کو اتنی خوشی سے cry out of joy, وہ کہتے ہیں کہ خوشی سے اتنا خوش ہو کے روتے ہوئے نہیں دیکھا, جتنا ایکسائٹڈ ہو کے جیسے ہم رو پڑتے ہیں خوشی کے آنسو, جتنا کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے ابا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت جو خوش تھے.
अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अगेन कहा, मे माय फादर बी सैक्रिफाइस्ड फॉर यू ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, इन मेरे पास 2 ऊंटनियां हैं, इनमें से एक आप ले लीजिए, मेरे पास 2 ऊंटनियां हैं, इनमें से आप ले लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन मैं इसके पैसे दूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से भी कोई चीज मुफ्त लेना पसंद नहीं करते थे। फिर उनके बैगेज को तैयार किया गया, सामान सफर उनका तैयार किया गया, उनके लिए कुछ एक लेदर के बैग में कुछ उनके लिए खाना रखा गया। अस्मा जो है अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी, उन्होंने अपनी जो वेस्ट बेल्ट है, उनकी कोई बेल्ट होती थी, उन्होंने जो टाई किया हुआ था उसको निकाला और उसको लेदर के बैग के ऊपर उस बेल्ट को बांध दिया। देखें, लेदर का बैग है, जैसे मुश्किज़ा होता है, उस मुश्किज़ा के ऊपर अभी भी हम लोग जो भी कुछ बांधते हैं उसके ऊपर, हम ट्रैश बैग भी लेते हैं तो उसके ऊपर बांधते हैं ना, इसी तरह उन्होंने अपना बेल्ट निकाली और बेल्ट को निकाल के और उसको उसमें से एक पीस काट के और उस बैग को, समझ ले कि जैसे लेदर का बैग है, उसको उन्होंने ऊपर से बांध दिया। और इसीलिए उनका नाम किस लिए रखा, उनका नाम रख दिया गया द ओनर ऑफ 2 बेल्ट्स। उसका मतलब अरबिक में मतलब है उसका द ओनर ऑफ 2 बेल्ट्स, अरबिक में उसको कहते हैं ज़ातुन निताक़ैन, ज़ातुन निताक़ैन। देखिए, ज़ात आपको पता है पोजेसर होता है, और निताक़ैन और ओनर होता है, और निताक़ैन यानी 2 बेल्ट्स, 2 बेल्ट्स को जो ओनर है वो। अच्छा, उसके बाद उन्होंने किसी को हायर किया एज अ गाइड। गाइड के लिए किसको हायर किया? कोई मुसलमान को हायर नहीं किया, उन्होंने काफिर को हायर किया। बनु दैल का वो था, बनु दैल का कोई आदमी था जिसका नाम था अब्दुल्ला इबन अल उरैक़ीत, अब्दुल्ला इबन अल उरैक़ीत, ठीक है, ये उसका नाम था, उरैक़ीत, अब्दुल्ला इबन अल उरैक़ीत। वो काफिर था लेकिन उस पर ट्रस्ट करते थे ये लोग, तो उन्होंने उसको एज अ गाइड लिया। फिर अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया, अपना तमाम जो उनके पैसे थे, जितने भी उनके पैसे उनके पास थे, दीनार अशरफी जो भी थे, उन्होंने वो सारा लिया और उन्होंने कहा हम ये लेके चलेंगे। अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के अब्बा ने, उनका नाम क्या था, अबू कुहाफा, अबू कुहाफा, वो आए और अस्मा बिनती अबू बकर यानी कि अपनी पोती के पास आए और अपनी पोती को आके कहा, बाय अल्लाह, मैं देख रहा हूँ, अल्लाह की कसम मैं देख रहा हूँ कि इसने हर चीज ये ले गए हैं, अपने साथ ले जा रहे हैं, और तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, ये सच नहीं है दादा, दैट्स नॉट ट्रू ग्रैंडपा, ये सच नहीं है दादा, और आप देखें, पुट योर हैंड ऑन दिस मनी, एक कोई जगह थी, उसके अंदर कोई चीज थी, और उसके ऊपर उनका हाथ रख के, क्योंकि अबू कुहाफा जो थे वो ब्लाइंड थे, वो नाबीना थे, और उनको नजर नहीं आता था कि ये पैसा है, अशरफी है, दीनार है, क्या है। एक कोई थैली थी, उसके ऊपर हाथ रख के, ऐसे हाथ रख के बताया कि आप इसके ऊपर हाथ रख के देखें, ये हमारे लिए छोड़ के गए हैं। झूठ बोल दिया उन्होंने, क्योंकि अपने दादा को तसल्ली देना चाह रहे थे। ऐसे मौके पे झूठ बोलने की इजाजत दी है कि जबकि हमें कुफार से ये डर है कि वो अभी कुछ कोई फितना ना खड़ा कर दें। तो फिर उन्होंने कहा नॉट बैड, अगर इसने ये सारा कुछ आपके लिए छोड़ा है, उसके उनके अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु जो कि नाबीना थे, उनके अब्बा जो नाबीना थे, उन्होंने कहा तो फिर देन यू आर फाइन। फिर अस्मा ने कहा कि मेरे अब्बा ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा था, लेकिन मैं ये चाहती थी कि मेरे दादा को एट ईज हो जाए। देखिए, वो बूढ़े थे, इसीलिए उन्होंने विजडम इस्तेमाल की और उन्होंने ऐसे ही बता दिया कि देखिए ये उन्होंने छोड़ा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पैसे हैं। आपको पता है, तो ये झूठ नहीं हुआ, ये झूठ नहीं हुआ। उस जमाने में यही होता था कि अगर आपने झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलने की तो इजाजत है ही नहीं ना, आपने सच बोलना है, लेकिन सच को किसी तरह छुपाना है। सच को छुपाने के लिए उन्होंने कहा दिस इज व्हाट he left for us, देखें हमें छोड़ के नहीं गए, ये हमारे लिए छोड़ के गए। अब उसके अंदर पैसे नहीं थे, लेकिन दादा के जहन में ये बात आ गई कि हाँ पैसे थे, तो अस्मा ने भी झूठ नहीं बोला और दादा की तसल्ली भी हो गई। इसके बाद फिर अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अस्मा के लिए पैसे भेजे ताकि वो माइग्रेट कर सके, हिजरत कर सके। उस वक्त वो सारे पैसे ले गए, उसके बाद उन्होंने इनको पैसे भेजे ताकि ये खुद हिजरत कर सके। जब अब हिजरत इनकी स्टार्ट हो गई, अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु जब जबल सौर पे पहुंचे, आपने देखा होगा आप लोग जब हज उम्रे पे जाते हैं, जबल सौर जो कि मक्का और मदीना के बीच में है, वहां पर एक गार है जिसका नाम है गार सौर,
غار सौर, वो غار सौर में जाके ये लोग छुप गए। अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले अंदर नहीं जाने दिया, वो पहले खुद अंदर गए। खुद अंदर किस लिए गए? ताकि वो देखें कि अंदर कोई खतरनाक जानवर वगैरह तो नहीं है, कोई सांप वगैरह तो नहीं है, कोई और चीज तो नहीं है, ताकि जाके उन्होंने और मट्टी भी थी, जाके उन्होंने खुद उस गार को साफ किया और जानवरों को देखा कि कुछ है तो नहीं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अब आप अंदर चलें। अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं, वो उनका कुरान में उनका जिक्र आया है। किस तरह आया है? इसी गार के उसमें आया है, नाम नहीं आया है, लेकिन सूरह तौबा में सूरह नंबर 9 आया नंबर 40 में आया है कि अस्सानियस्नैनी इज़ हुमा फिल गार, सानियस्नैनी इज़ हुमा फिल गार, यानी कि सानियस्नैनी यानी द सेकंड ऑफ द टू। सानी का मतलब होता है सेकंड, इसनैन का मतलब होता है टू, इज हुमा यानी वो दोनों, फिल गार जो कि केव में थे, जो कि गार में थे, यानी द सेकंड ऑफ द टू जो कि गार में थे। सेकंड कौन थे? सेकंड, फर्स्ट कौन थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सेकंड कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। जब गार से निकले वो लोग और आगे बढ़ते थे डेजर्ट में, सहरा में, जब वो मदीने की तरफ जाते थे तो जहां जहां भी वो रुकते थे तो हजरत अबू बकर जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक साया बना लेते थे, उनको शेड करते थे। या तो वो बैठते थे तो ये साथ खड़े हो जाते थे, या ऐसे बैठ जाते थे कि इनके साये में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर धूप ना लगे। फिर ये लोग इसी तरह चलते 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 मदीने पहुंच गए। मदीने में ये हुआ कि मदीने में बहुत सारा स्टैग्नेंट पानी जमा हो गया था, पानी जमा हो गया था वहां पर बहुत सारा। तो बहुत सारे जो मुहाजिरीन जब मदीने पहुंचे तो वहां पर वो लोग बीमार हो गए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह बीमार नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे जो सहाबा जो वहां पहुंचे थे, जो कि मुहाजिरीन थे, वो बीमार हो गए थे, क्योंकि वो ऐसे स्टैग्नेंट वाटर के आदी नहीं थे। आपको पता है मक्के में क्या था? मक्के में जमजम था। तो जमजम का पानी तो है, वो तो जबरदस्त पानी है, तो वो पीने के आदी थे। इसलिए जब वो मदीने पहुंचे वहां का पानी अच्छा नहीं था, स्टैग्नेंट था, तो उसकी वजह से वो लोग बीमार हो गए। अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो भी बीमार हो गए और उनको बहुत तेज बुखार हो गया। इसके बाद फिर क्या हुआ कि जब ये लोग एक दफा उम्रे, अब देखिए हर बात नहीं, एक एक दिन की बात नहीं है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनके बारे में बता रही हूँ। फिर एक दफा जब ये लोग मक्के जा रहे थे उम्रे के लिए, आपको पता है, आप ये पढ़ चुके हैं सीरा ऑफ द प्रॉफिट में उस क्लास में कि कब सुलह हुदैबिया जो हुई थी। सुलह हुदैबिया के वक्त में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने साथियों को लेके मक्के में तवाफ कर रहे हैं, तो ये लोग निकले और फिर ये लोग हुदैबिया पे रुके। और वहां पर जो सहाबा थे वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए थे, क्योंकि वहां उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। और वहां से जब उन्होंने हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा तो वो गायब भी हो गए थे। और सुलह हुदैबिया का आपने पूरा वाक़या सुना हुआ है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन ये बात रिपीट करना चाह रही थी कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, क्या आप अल्लाह के मैसेंजर नहीं है? क्या आप अल्लाह के पैगंबर नहीं है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जी मैं हूँ। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा फिर, तो क्या हम मुसलमान नहीं है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हम हैं मुसलमान। फिर उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो जरा जलाली थे ना, आपको पता है, गुस्से हो जाते थे जब तक वो खलीफा नहीं बने तब तक। फिर उन्होंने कहा क्या ये लोग जो हमें रोक रहे हैं ये कुफार नहीं है? आंट दे पेगन्स? तो उन्होंने कहा हाँ ये कुफार हैं, ये पेगन्स हैं। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर कहते हैं तो हमें क्यों इतना ये लोग ह्यूमिलिएट करें, क्यों हमारी तजलील कर रहे हैं हमारे रिलीजन की वजह से? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अल्लाह का मैसेंजर हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, और मैं अल्लाह को डिसोबे नहीं करता हूँ, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता हूँ। यानी मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ताला का हुक्म है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं कर सकता। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा आपने तो हमें ये नहीं कहा था क्या कि हम उम्रे के लिए जा रहे हैं और हम काबे का तवाफ करके वापस आएंगे? अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा क्या मैंने कहा था कि इसी साल हम उम्रा करेंगे? डिड आई से दिस ईयर? उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा नो, ये तो आपने नहीं कहा था, लेकिन आपने कहा था हम तवाफ करेंगे, हम जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आप जाएंगे इंशाल्लाह और आप तवाफ काबा भी करेंगे और इंशाल्लाह यू विल विजिट इट। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को इतनी तसल्ली नहीं हुई, परेशान हो गए। अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए और जाके कहते हैं क्या ये अल्लाह के पैगंबर नहीं है? अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा जी हैं। फिर वही सवाल, उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं क्या हम मुसलमान नहीं हैं? अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा हाँ हम मुसलमान हैं।
फिर उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं क्या ये लोग कुफार नहीं है जो हमें रोक रहे हैं? अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा वो कुफार हैं। फिर उमर रदी अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर हमें हमारे रिलीजन में क्यों हमारी तजलील कर रहे हैं, हमें जलील कर रहे हैं? अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उनके कमांड पे, उनके हुक्म को स्टिक करो। और मैं ये विटनेस देता हूँ, मैं ये शहादत देता हूँ कि वो अल्लाह के मैसेंजर हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, और जो कुछ वो बोलते हैं, जो कुछ वो हुक्म देते हैं, वो सच होता है। He will never go against the command of Allah. Exactly देखें क्या अल्फाज है, He will never go against the command of Allah and Allah will not neglect him. अल्लाह ताला उनको कभी भी निगलेक्ट नहीं करेंगे, उनको जलील नहीं करेंगे, उनको हराएंगे नहीं, अल्लाह ताला उनको जरूर सुरखुरू करेंगे। तो आप देखें अल्फाज भी देखें वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे, अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के भी वही है कि वो अल्लाह के कमांड के, उन्होंने भी यही कहा था मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगा, और इन्होंने भी यही कहा कि अल्लाह की नाफरमानी वो नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, और अल्लाह उनको निगलेक्ट नहीं करेंगे। फिर एक दफा हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की किसी के साथ एक लैंड पे कुछ तकाजा चल रहा था, एक लैंड था जो कि उस पे उनकी डिस्प्यूट चल रही थी, समझ ले आर्ग्यूमेंट चल रही थी, और किसके साथ चल रही थी? रबिया अल अस्लामी, रबिया अल अस्लामी, उनके साथ इनकी ये एक एडजेसेंट लैंड थी एडजेसेंट लैंड था, एक पास में एक जमीन थी जिसके ऊपर एक पाम ट्री थी, एक खजूर का दरख्त था, उसमें दोनों की कुछ बहस चल रही थी, आर्ग्यूमेंट चल रही थी। अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने थोड़े, वो तो गुस्से होते ही नहीं थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा इंसल्ट कर दिया, उसको थोड़ा इंसल्ट कर दिया, थोड़ी उसकी जैसे समझो कि बुरा भला कह दिया। उसके बाद उनको बहुत फील हुआ, उन्होंने बहुत रिग्रेट किया, बहुत पशेमान हुए, बहुत शर्मिंदा हुए, और उन्होंने कहा ओ रबिया प्लीज जो कुछ मैंने तुम्हें कहा तुम भी मुझे यही कह दो, जो कुछ मैंने तुम्हें कहा तुम मुझे वापस लौटा दो, ताकि हम दोनों इक्वल हो जाएं, मेरा तुम पे कोई ऐसा वो ना रह जाए कि मैंने तुम्हें जलील किया, तुम्हें बुरा भला कहा है, तुम भी वही बात मुझे कह दो, तो हमारा इक्वल हो जाएगा। और रबिया ने कहा नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर कहा प्लीज मुझे कहो वरना मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके शिकायत लगाऊंगा। वो कहता है नहीं, रबिया कहता है नहीं मैं नहीं करूंगा। रबिया का जो क्लैन है, उसकी जो फैमिली थी, उसका जो ट्राइब था, उन्होंने आके कहा कि आप यहाँ उनको हेल्प करने के लिए आए, तो उनको जब हेल्प करने के लिए आए और कहा कि हम आपकी मदद करने आए, तो रबिया ने उनसे क्या कहा, नहीं आप लोग जाएं, मैं समझ लूंगा, आप लोग जाएं। और उनसे कहा कि औरों को मत, किसी को कोई देख ना पाए कि आप मेरे साथ हैं, कोई देख ना पाए कि आप मेरे साथ हैं, आप मेरी फैमिली हैं। देखें, डू नॉट लेट हिम सी यू विद मी। अच्छा, कोई और नहीं, मतलब यही अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देख ना पाए कि आप मेरी फैमिली हैं, क्योंकि अगर ये गुस्से होंगे, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर गुस्से होंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गुस्सा आएगा, और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आएगा तो अल्लाह ताला भी नाराज होंगे, और बस फिर तो मेरा बेड़ा पार, आई एम फिनिश्ड। इंग्लिश में भी बता देती हूँ, डू नॉट लेट हिम सी यू विद मी। If he gets angry, the Prophet sallallahu alaihi wasallam will get angry, and Allah will get angry, and I'm finished. तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि रबिया जो है वो नहीं कह रहे हैं, तो वो खुद गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी ही शिकायत लेके, और ये कहने के लिए कि रबिया को मैं कह रहा हूँ, तो रबिया मुझे नहीं ये बात कह रहे हैं ताकि हमारा इक्वल हो जाए। रबिया ने फॉलो किया। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और उनको इन्फॉर्म किया कि ये हमारी कॉन्वर्सेशन है, ये हमारी बात हुई थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और रबिया से कहा, ओ रबिया, व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड अस सिद्दीक। नाम नहीं लिया, अबू बकर, कहा कि आपके और अस सिद्दीक के दरमियान क्या मामला चल रहा है। उसने जवाब दिया, रबिया ने जवाब दिया, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, मैंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, और फिर इन्होंने कोई ऐसी बात कह दी मुझे जो कि मुझे नहीं पसंद आई, और फिर जब मुझे वो नहीं पसंद आई, मतलब वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, कोई गाली गलौज नहीं थी जिस तरह हम आजकल गाली गलौज देते हैं, बददुआ देते हैं, कोई ऐसी बात कह दी जो मुझे नापसंद थी। तो इन्होंने मुझे यही कहा, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे ये कहा कि आप भी मुझे यही बात कह दें ताकि हमारा इक्वल हो जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया, गेस करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अबू बकर ने आप पे जो कमेंट किया था उसको रिटर्न ना करें।
اس کو ریٹرن نہ کریں, آپ ویسا ہی جواب ان کو نہ دیں, بلکہ آپ یہ کہیں کہ may Allah forgive you او ابو بکر, may Allah forgive you او ابو بکر, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں ابو بکر, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں او ابو بکر. ابو بکر نے جب یہ سنا, جب یہ دیکھا, انہوں نے اپنا چہرہ دوسری طرف ٹرن کیا اور چلے گئے, روتے روتے چلے گئے. جب ان کو یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے, ان سے اتنے نرم دل کے تھے, ان کو واپس ٹرن نہیں کیا, بس صرف یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ وہ ان کو معاف کر دے. ابو بکر جو ہے وہ ہمیشہ اچھے کام کرنے میں, گڈ ڈیڈز پرفارم کرنے میں سب سے زیادہ سبقت لے جاتے تھے, رش کرتے تھے, ہیسن کرتے تھے, عجلت کرتے تھے. دیکھیں ہم لوگ, مطلب انکلوڈنگ مائی سیلف, ہمیں کوئی نیک کام کرنا ہو, کوئی اچھا کام کرنا ہو, مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا, لیکن اپنا تو میں کہہ سکتی ہوں کہ جب کوئی اچھا کام کرنا ہوتا ہے, ہم یوزولی ہم کیا کرتے ہیں, سست ہو جاتے ہیں, پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا ابھی کرتے ہیں, ابھی کرتے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں جو نماز کو بھی یہی کرتے ہیں, اچھا پڑھ رہے ہیں, عصر کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا, پڑھ رہے ہیں, اس وقت پڑھیں گے جب بالکل مغرب کے ٹائم سے پہلے, جب دھوپ پیلی ہو جاتی ہے. اور کوئی اور بھی نیک کام کرنا ہے, فلاں کو دیکھنے جانا ہے, فلاں بیمار ہے, اس کو فون کرنا ہے, اس کی تعزیت کرنی ہے, اس سے ملنے کے لیے جانا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, اچھا کل چلے جائیں گے, شام کو چلے جائیں گے, اس وقت طبیعت, مطلب ہم یوزلی پروکریسٹینیٹ ہی کرتے رہتے ہیں, ہم لیزی ہوتے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے ہمیں کہ ہم عج سے اور کسل سے, دونوں سے ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمیں اس سے پناہ دے. عجز کیا ہوتے ہیں, ہماری انکیپیبلٹی ہوتی ہے, جو چیز ہم نہیں کر سکتے, ہم عاجز ہیں, وہ کام نہیں, وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈو سم تھنگ. تو وہ تو پھر ہمیں ٹھیک ہے نا, ہم ایبل ہی نہیں ہے کرنے کے لیے, مطلب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم خیرات دینا چاہ رہے ہیں, ہمارے پاس صحت نہیں ہے اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں, یا کچھ پیسے نہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں حج کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے, ہمیں کسی کی مدد کرنی ہے اور ہم کر نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنی, ہماری حیثیت اتنی نہیں ہے, تو وہ تو عجز ہو گیا نا. لیکن کسل کیا چیز ہوتی ہے, کسل وہ چیز ہوتی ہے جو سستی, لیزینس, وہ جو ہم پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں, جو ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے, ایبلٹی ہے, ہمارے پاس وہ چیزیں موجود ہیں, استطاعت ہے ہمارے پاس, لیکن ہم کر نہیں رہے. تو جس چیز کی استطاعت نہیں ہو وہ عجز ہے, جس چیز کی استطاعت ہے اور ہم لیزینس کر رہے ہیں وہ کسل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دونوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں ان چیزوں سے بچا کے رکھے. تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب نماز کے لیے آئے تو انہوں نے سوال پوچھا, آپ میں سے کس نے آج روزے کی نیت کی ہے؟ آپ دیکھیں اگر نفلی روزہ ہے, فرض روزہ تو آپ کو پہلے سے نیت کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا فقہ بھی ہم ساتھ ساتھ اسٹڈی کرتے رہتے ہیں کہ جب فرض روزہ ہے اس میں آپ کو پہلے سے نیت کرنی ہے, مطلب سحری ختم ہونے سے پہلے, سحور سے پہلے نیت کرنی ہے آپ نے, سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے. اگر آپ نے رات کو کر لی تو بھی ٹھیک ہے, اگر آپ نے سحری کے وقت کر لی تو بھی ٹھیک ہے, اگر آپ نے پورے مہینے کی بھی ساتھ ہی کر لی جس میں بیچ میں بریک نہیں آنے والا کہ بھئی میں پورے مہینے کے رمضان کے روزے کی نیت کر رہا ہوں, تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو جب نفلی روزہ ہوتا ہے تو صبح کے وقت بھی آپ نیت کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے, یہ نہیں کہ آپ کھا پی کے پھر نیت کر لیں, ناشتہ نہ کریں. اگر آپ ناشتہ نہیں کیا ہوا ہے تو اس کے سے پہلے آپ جب اٹھتے ہیں آپ نیت کر سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے کہ آپ میں سے کس نے آج صبح کو روزے کی نیت کی ہے؟ کس نے جواب دیا؟ سب بیٹھے ہوئے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا یا جو بھی نوٹ کر دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کس نے آج کسی جنازے میں اکمپنی کیا, مطلب ایک جنازے میں کندھا دیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کر چکے تھے. پھر انہوں نے پوچھا کس نے ایک غریب انسان کو کھانا کھلایا؟ وہ بھی وہ کر چکے تھے. پھر انہوں نے پوچھا کس نے آج ایک مریض کی عیادت کی ہے, کسی سک پرسن کو وزٹ کیا ہے؟ وہ بھی حضرت ابو بکر کر چکے تھے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ تمام چیزیں کسی ایک بندے میں کمبائن ہو جائیں گی, ایک بندے نے یہ سب جو کیا ہوگا, وہ جو بھی بندہ ہوگا وہ they will enter paradise, وہ جنت کا حقدار ہوگا, جنت میں داخل ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ اپنے ریلیٹیوز کا بہت خیال رکھتے تھے, اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے. پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ بہت خیال رکھتے تھے, لوگوں کی پیسوں سے بھی مدد کرتے تھے اور لوگوں کا خیال بھی بہت رکھتے تھے, ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے. لیکن جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہوا, جو ہم سورہ نور میں پڑھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو اتنا بڑا الزام لگایا منافقوں نے, اور پھر مسلمان بھی ساتھ مل گئے اور سب اس میں
ماننے لگے کہ ہاں یہ بات سچ ہے، اس کے بعد وہ ایک قصہ بن گیا جس کو ہم اف کا قصہ کہتے ہیں، جو کہ سورہ نور کی آیات نمبر 11 سے 21 میں ہے. سورہ نور سورہ 24 آیا نمبر 11 سے لے کے 21، 11 سے لے کر 21 تک ہے. جب یہ سب ہونے لگا تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں، جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، اس وقت وہ ایک رشتہ دار تھے اس کو، اور غریب بھی تھا، تو اس کو کیا پرووائڈ کرتے تھے؟ اس کو پیسے دیا کرتے تھے، اس کے لیے، اس کی گزارے کے لیے اس کو پیسے دیتے تھے. آپ کہتے ہیں اسپانسر کرتے تھے یا ان کو چیریٹی دیتے تھے. اس کا نام تھا مستح بن اساسہ. یہ ان کو غربت کی وجہ سے اور رشتہ داری کی وجہ سے پیسے دیا کرتے تھے، ان کی کفالت آپ کہہ لیں کیا کرتے تھے. جب پتہ چلا کہ مستح جو ہے وہ آگے تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہنے کے، یہ جو الزام اور جو کچھ لگایا تھا، ان پہ سلنڈر کیا تھا، ان کے بارے میں اتنی بری بات کہی تھی، ان کو پتہ چلا کہ مستح اس میں آگے تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بہت ٹوٹ گیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ، میں اب کبھی بھی مستح کو نہیں دوں گا، کیونکہ اس نے میری بیٹی عائشہ کے متعلق اس نے یہ الزام لگایا ہے. تب اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیہ نمبر 22 یعنی سورہ 24 آیہ نمبر 22، ابھی آپ نے پڑھا نا آیہ نمبر 11 سے 21 تک، تو 22 اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس میں یہ تھا کہ جو لوگ ڈگنیٹی کو پوزیس کرتے ہیں، جن کے پاس نوبلٹی ہے، ڈگنیٹی ہے، عزت ہے، اور جن کے پاس آسانیاں ہیں آپ لوگوں میں، وہ یہ سویر نہ کریں، وہ یہ کبھی بھی حلف نہ اٹھائیں کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کو اور کسی مستحق کو پیسے نہ دے، اور وہ اس کو اینڈ ٹو دا فیوجیٹیوز فار دا کاز آف اللہ کے راستے میں وہ ضرور پیسے دیں، اور جو بھاگ رہے، جو چھپ رہے، اس کو بھی دیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیٹ دیم forgive and show indulgence. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو معاف کر دیجئے، اور آپ جو ہیں صبر سے کام لیں اور اچھائی سے کام لیں. آپ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے؟ اللہ تعالیٰ is most forgiving and merciful. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ سورہ نور کی آیہ نمبر 22 ہے. جیسے ہی ابو بکر نے یہ سورہ کی یہ آیت سنی، پڑھی، انہوں نے کہا یس بائی اللہ، یس اللہ کی قسم، میں یہ پسند کروں گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اور اس طرح پھر انہوں نے، اب دیکھیں ہم کسی کو معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا. یہ بہت کلیئر ہے قرآن میں بھی، حدیث میں بھی. تو جو ہمارے ساتھ کتنی بھی دشمنی کرے، کتنی بھی ضلالت کرے، کتنا بھی ہمیں ٹارچر کرے، کتنی بھی ہمیں تکلیف دے، جس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اس کو بھی آپ معاف کرتے، اس کو بھی آپ معاف کر دیا کریں. اگر آپ معاف کر سکتی ہیں تو آپ ان کو معاف کر دیں. پھر انہوں نے کیا کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے دوبارہ سے مستح کو ریزیوم کر دیا، جو پیسے، جو فائنینشیل ایڈ اس کو پہلے دیتے تھے وہ دینا پھر سے شروع کر دیا. اور پھر یہ بھی کہا بائی اللہ آئی ول نیور ود ہولڈ اٹ فرام ہم، اللہ کی قسم آئندہ میں کبھی بھی اس کو روکوں گا نہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے آخر کے دنوں میں، تو انہوں نے، اور وہ خود نماز نہیں پڑھا سکتے تھے، لیڈ نہیں کر سکتے تھے، تب انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپوائنٹ کیا، ان کو نامزد کیا کہ آپ پریئر کو لیڈ کریں مسجد میں، مسجد نبوی میں. کچھ مسلمان جو ہیں، مسلمان عورتیں جو ہیں، وہ یہ سوچ رہی تھیں، جن میں حضرت عائشہ بھی انکلوڈڈ تھیں، وہ لوگ سوچ رہی تھیں کہ اگر ابو بکر نماز پڑھائیں گے تو وہ تو جب قرآن پڑھتے ہیں تو روتے رہتے ہیں، وہ تو جب قرآن پڑھتے ہیں وہ روتے رہتے ہیں، تو جب وہ نماز پڑھائیں گے تو اس میں بھی روتے رہیں گے، کیونکہ ان کا دل اتنا نرم ہے، ان کا اتنا ٹینڈر ہارٹ ہے، وہ اتنے نرم دل کے ہیں کہ وہ تو نماز پڑھتے پڑھتے روتے رہیں گے، اور اگر وہ روئیں گے تو سب کو رونا آئے گا. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ان عورتوں نے، عائشہ بھی شاید اس میں انکلوڈڈ تھیں، کہ آپ کسی اور کو اپوائنٹ کر لیجیے، آپ کسی اور کو اپوائنٹ کر لیجیے کہ وہ نماز کو لیڈ کریں. لیکن انہوں نے 3 دفعہ پوچھا، لیکن تینوں دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا. انہوں نے اپنا ڈیسیژن چینج نہیں کیا، اور انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی پریئر لیڈ کرنے کی، نماز لیڈ کرنے کے لیے انہی کو مقرر کیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں یہ سیرہ آف دا پروفٹ میں، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اتنے پریشان ہو گئے، اتنے ڈینائل میں آ گئے کہ انہوں نے کہا، یہ ہم نے شاید اس وقت نہیں پڑھے تھے یہ سٹیٹمنٹس، لیکن کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے ہیں،
وہ گئے ہیں لیکن ٹیمپریریلی گئے ہیں, ایسے گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے. تو جو یہ کلیم کرے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, اس کو میں مار دوں گا, تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تھے, جیسے ہی وہ مسجد میں آئے, داخل ہوئے, مسجد میں سیدھا گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پہ بوسہ دیا اور رونے لگے. روتے روتے وہ باہر نکلے. انہوں نے آ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ بیٹھ جائیے. اس کے بعد وہ پلپٹ پہ چڑھے, پلپٹ ممبر پہ چڑھے اور انہوں نے لوگوں کو کام ڈاؤن کیا. انہوں نے سب سے پہلے تشہد ریسائٹ کیا, اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہ کہا. اور پھر اس کے بعد اما بعد انہوں نے کہا کہ تم میں سے, آپ لوگوں میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورشپ کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے, تو آپ جان لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان نہیں ہے, وہ فوت ہو گئے ہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ورشپ کرتے تھے, تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ الائیو ہیں, وہ زندہ ہیں, اور وہ کبھی بھی ان کو موت نہیں آئے گی. اور پھر آپ نے جیسے سیرہ کے کورس میں پڑھا تھا, حضرت ابوبکر کے لیے اس وقت پھر میں ریپیٹ کر رہی ہوں, سورہ آل عمران کی انہوں نے آیت پڑھی, سورہ نمبر 3 آیہ نمبر 144, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول کے علاوہ نہیں تھے, مطلب رسول کے علاوہ کچھ نہیں تھے, اور ان سے پہلے بہت سارے رسول جو ہیں وہ آ کے چلے گئے. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوت ہوئے یا وہ مارے جائیں, تو کیا آپ لوگ ابھی دیکھیں ان کی زندگی میں یہ وحی نازل ہوئی ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے کے بعد نہیں ہے, فوت ہونے کے بعد نہیں ہے, ان کی زندگی میں. قرآن تو سب ان کی زندگی میں آ گیا تھا نا. تو یہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میسنجر ہیں, ان سے پہلے اور بھی میسنجرز آئے, اور اگر یہ فوت ہو گئے یا یہ مارے گئے یا یہ شہید ہو گئے, تو کیا آپ لوگ اپنے ٹرن بیک کر لو گے, عقاب اپنے ہیلز کے اوپر, اپنی ایڑیوں کے اوپر آپ مڑ جاؤ گے, یعنی کہ آپ بلیف چھوڑ کے, ایمان چھوڑ کے آپ کفر کی طرف چلے جاؤ گے, آپ ڈس بلیف کی طرف چلے جاؤ گے. اور پھر آگے یہ وعید ہے کہ جو اپنے ہیلز پہ ٹرن ہو گیا, ٹرن بیک ہو گیا, وہ اللہ کو ہارم نہیں کر سکتے, اللہ کو ہارم نہیں کر سکتے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ جو ہے, جو شاکرین ہیں, جو شکر کرنے والے ہیں, ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا ریوارڈ ہے, بہت زیادہ ان کے لیے وہاں پر انعام ہے. تو یہ تھا ابو بکر کے بارے میں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فرسٹ خلیفہ آف اسلام تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز چوزن دا فرسٹ خلیفہ آف اسلام. اور ان کے بارے میں, ان کی جو خلافت کے بارے میں آلریڈی ہم خلفائے راشدین کے کورس میں پڑھ چکے ہیں. تو نیکسٹ ہمارے جو ہیں, میں شروع کرنے والی تھی لیکن لگتا ہے کہ ابھی تو ٹائم نہیں, ہاں 12:55 ہو رہے ہیں, اوہو 5 منٹ باقی ہیں. چلیں تو ہم یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ, اور کوئی سوال ہے تو پلیز اس وقت پوچھ لیجئے. ایک کامنٹ ہے اور ایک سوال ہے. جی, ایک کامنٹ یہ کہ جس بار بھی آپ جو بھی آپ کا لیکچر سنتے ہیں, جب یہ بھی اٹ ریئلی ٹیئر مائی آئیز اور ویری افیکٹو, اور ایوری ڈے آئی تھینک اللہ فار ہیونگ اے ٹیچر لائک یو. اور سوال یہ ہے کہ آپ نے وہ ام ایمن کے بارے میں کہ رسول اللہ نے انہیں جنت کی بشارت دی تھی. جی, ہم ہمیشہ لائک وی نو عشرہ مبشرہ اور ادر میں ان کا نام کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں, عہد کے جو I know بہت سارے لوگ ہیں, اور we do not have anything like specific کہ جنت میں جانے والی عورتیں. کہیں میں نے پڑھا تھا کہ I mean of course the daughters of the prophet and the wives of the prophet, there are 16 other women who were given the bashara at the time of Rasulullah. فرعون کی وائف آسیہ تھیں, اور نہیں مطلب in the time of Rasulullah the صحابیات جو تھی وہ I heard there were 16. تو اگر آپ کچھ اس کے بارے میں کبھی انفارمیشن پوسٹ کر دیں یا کچھ کریں تو دیٹ وڈ بی. میں ڈھونڈوں گی. اور آپ کو یاد ہے نا کہ ایک عورت تھی جو کہ وہ تھی, کیا نام ہے, طوائف تھی, لیکن اس نے بلی کو
पानी जी पानी पिलाया था, राइट। एक ने वो पता नहीं कुत्ते को वो करा, मतलब इस किस्म के हैं, बहुत सारे स्टोरीज हैं, लेकिन मुझे ढूंढना पड़ेगा इंशाल्लाह, ढूंढ के तो मुझे कोई गलत सोर्स से मैं नहीं देना चाहती। जी जी जी। बार दफा ये होता है कि we hear कि there are 16 but there may not be 16, there may be more or there may be less, तो मुझे बहुत ऑथेंटिकेट करके वेरीफाई करके इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को दूंगी। और जज़ाकल्लाह खैर, आप मुझे ये कह देती हैं तो मुझे भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला मुझे ये मौका देता है कि मैं आप लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा सकूं, दीन के बारे में जो कुछ भी है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला मुझे इतनी तौफीक दे कि मेरी आखिरी सांस तक मुझसे अल्लाह दीन का काम लेता रहे। अगर मैं ये काम छोड़ दूंगी तो मुझे लगता है मेरी जिंदगी फिर बेमकसद हो जाएगी। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल रखे कि मैं जो भी, मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, जो भी जिस तरह भी मैं कर सकती हूँ। मुझे रोना आ जाता है, आई एम सॉरी, मैं रोना नहीं चाहती हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल होता है कभी कभी कंट्रोल करना, और उसको आप ये ना समझें कि मैं बहुत मुश्किल से कंट्रोल करती हूँ, प्लीज़। तो आप लोग उसको थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अल्लाह करे सब लोग इससे मुस्तफीज़ हों। और किसी का वेरी 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 रिफ्रेशिंग, यस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह व इय्याकुम। और किसी को कोई सवाल है? नाहिद आप नई हैं, आपको कोई सवाल है? आज आप पहली दफा आई हैं, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। बस मुझे थोड़ा सा ये है कि जैसे नाम जो होते हैं ना, जैसे मुख्तलिफ लोगों के नाम, जैसे आपने जी अब्दुल्ला इब्न अर्श, तो ये क्या किसी कि हमें मिल सकते हैं कि जैसे, या जैसे ये इनके बारे में आपने कहा ना जी, वो ये कि नाहिद के ये सारे रिकॉर्ड सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, तो जब ये रिकॉर्ड हो जाते हैं तो मैं अपनी स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि आप लोग इसको दोबारा सुन लिया करें ना। आपको तो जहाँ से आपको नाम उसको वैसे आप नोट्स ले लिया करें, और नोट्स लेते लेते आप उसमें रखें कि यहाँ कोई नाम आया, तो आप उस वक्त फिर वो नाम सुन लिया करें। आज एक मैं नसीरा या नासरा किसी को देख रही हूँ यहाँ पर, आप से तारुफ नहीं हुआ, आप अपना तारुफ कराना चाहेंगी? नसीरा या नासरा, जी लिखा हुआ है आगे। नासरा या नसीरा, NASIRAH जी। चले शायद एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रही थी कि ये जो बराका है वो अरबिक में कैसे लिखते हैं? बे रे अलिफ काफ बराका। आपने पूछा, आपकी आवाज क्या रक़ब बिन नौफल का क्या? उनका नहीं, मैं कह रही हूँ लिखेंगे कैसे? अगर जैसे वरक़ा, WARA, वरक़ा अरबिक में वाव रा, वरक़ा, ओके, वरक़ा, No, she's asking about Baraka. उम्मे अमन के बारे में, उम्मे अमन के बारे में पूछ रही है। बरका, जैसे हम बरकत लिखते हैं ना। ओके, हाँ, और नासिरा या नसीरा, आप अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहें तो आपका माइक मेरे ख्याल है म्यूट पे है, आप अपने माइक को अगर खोल लेंगी तो आप हमें इंट्रोड्यूस कर सकती हैं अपने आप को। अगर नहीं करना चाह रही हैं तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। निस्बा कोई सवाल? बाकी लोग अपने माइक्स को जरा बंद कर ताकि कोई बात करें तो। निस्बा, अतिया, कोई सवाल? नो, जज़ाकल्लाह खैरन, बहुत अच्छा। फरीदा, सबीहा, सब लोग बड़े आलिम फाजिल हो गए, किसी का कोई सवाल जवाब ही नहीं। चलिए, ओके। अच्छे से समझाती हैं कि आप बहुत अच्छा समझाती हैं, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल कर ले और अल्लाह आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बस दुआ में याद रखें। चलें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।